ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے کافی ساری باتیں ہوئیں، لیکن بریک پر آنے کے بعد میں یہاں پر یہ بات ایک بار پھر ڈسکس کروں گی کہ کل کراچی کے جلسے میں جو کہ تحریک انصاف نے جس کا انعقاد کیا تھا، کافی چیزیں پروف کر دی ہیں اور کافی سیاسی پارٹیاں اس سے ٹینشن میں یقیناً آ سکتی ہیں. اس وقت ہمیں شو میں جوائن کیا ہے یاسمین رحمان صاحبہ نے، جو کہ رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور ان کے ساتھ لاہور میں موجود ہیں شیخ رحیل اصغر صاحب، جو کہ رہنما مسلم لیگ نون کے. سب سے پہلے سوال میں یاسمین رحمان صاحبہ سے کروں گی. یاسمین، یہاں پر یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کس حد تک تحریک انصاف پاکستان میں پاپولر ہو گئی ہے اور کیوں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. صوفیہ، دیکھیں، سیاسی عمل کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جو بھی پارٹی اس میں حصہ لینا چاہے سپورٹ کیا ہے کہ سیاسی عمل میں حصہ لینا ہر پولیٹیکل پارٹی کا، ہر پولیٹیکل رہنما کا حق بنتا ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی تو کولیشن گورنمنٹ الیکشن سے پہلے بھی میاں نواز شریف صاحب کو الیکشن میں لے کے آئی، جو کہ میاں صاحب نے اس وقت بائیکاٹ کیا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی خائف نہیں ہوئی کہ میاں صاحب کے الیکشن میں آنے سے یا دوسری پارٹیز کے آنے سے کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کو اثر نیگیٹو وے میں ہوگا، بلکہ ہم ہمیشہ سپورٹیو رہے کہ پولیٹیکل پروسیس چلنا چاہیے. اگر عمران خان صاحب سامنے آتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں خوش آئند ہے کہ پولیٹیکل پروسیس جو ہے اس ملک میں مضبوط ہو رہا ہے اور زیادہ اس میں لوگوں کی دلچسپی بڑھ رہی ہے، نہ کہ ان ڈیموکریٹک فورسز آئیں. اس سے بہتر ہے کہ پولیٹیکل پارٹی ضرور آئیں، اسٹرینتھن ہوں، اپنے آپ کو آرگنائز کریں اور پھر اس عمل میں حصہ لیں اور لیٹ دا پیپل آف پاکستان ڈیسائیڈ بائی دیئر ووٹ کہ وہ کس پارٹی کو منتخب کرتے ہیں. لیکن اس میں یہ ضرور ایڈ آن کرنا چاہوں گی کہ یہ جو پارٹی نئی بن رہی ہے اس میں ہم سارے ٹرن کوٹس دیکھ رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ پہلے مختلف پارٹیوں میں، دوسری پارٹیوں میں رہے، وہ آ رہے ہیں. تو ایک طرف اگر یہ سلوگن ہے کہ نئے فیسز آئیں گے، چینج لانی ہے، اور دوسری طرف الیکٹیبلز کی بات ہو رہی ہے، اور تو یہ کانٹرڈکٹری ہو رہا ہے. کیا الیکٹیبل ضروری ہے؟ مخدوم جاوید ہاشمی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ کسی پارٹی میں نہیں تھے، انہوں نے بہت صحبتیں برداشت کی، ان کا سیاسی کریئر اسپارکلنگلی کلین. مطلب اس پہ پھر یہ چیز کہنا کہ جی اس پارٹی کے اندر صرف وہ لوگ آ رہے ہیں جو پچھلی پارٹیاں چھوڑ چکے ہیں، جن کا اپنا کوئی وہ نہیں ہے، یہ آئی ڈونٹ تھنک سو از دی رائٹ اسٹیٹمنٹ. نہیں، دیکھیں، آپ موسٹلی دیکھ لیں مخدوم صاحب کا میرے خیال میں بہت شروع میں غالباً وہ کسی اور پارٹی میں تھے، اس کے بعد یقیناً وہ مسلم لیگ این کے ساتھ رہے. میں ان کی بہت زیادہ ڈیٹیلز رحیل اصغر صاحب زیادہ بہتر بتا سکیں گے کہ ان کے مابین کیا ہوا. لیکن میں ایک ذاتی طور پہ یہ ضرور کہوں گی کہ آفٹر آل ایک سال پہلے یا اس سے پہلے کیوں نہیں عمران خان صاحب کو جوائن کیا گیا؟ ایک دم سے کیا ہوا؟ 4 سال گزرے، حکومت کا 5واں سال ہے، فائنل ایئر ہے، لوگوں کی توجہ ادھر دیکھی تو اس طرف چل پڑے. یہ کوئی کون کر رہا ہوگا؟ کون بیکنگ دے رہا ہے؟ سردار آصف بھی گئے ہیں، انہوں نے بھی اعلان کر دیا ہے. جی یقیناً اب اتنے بڑے بڑے جلسے آرگنائز کرنا تو اور جیسے کہ قصور کا جلسہ آپ نے دیکھا تو اس میں یہ فقدان نظر آیا کہ گراس روٹ پہ ان کی جو کنٹرول کرنے والے ہیں اسٹیج یا وہ وینیو جو تھا، جو کہ گراس روٹ پہ ہمارے تو ایک کمیٹیز ہوتی ہیں جو پرانی پارٹیز ہیں ان کی کمیٹی ہوتی ہے کہ اس جلسے گاہ کو کنٹرول کرنا ہے، وہ ہمیں وہ کمی نظر آئی، ان کی وہاں تنظیمی کمی نظر آئی کہ تنظیم ان کی نہیں ہے. یہ چلے میں شیخ صاحب سے یہاں پر یہ سوال پوچھتی ہوں. شیخ صاحب، جاوید ہاشمی صاحب کے جانے کے بعد مسلم لیگ نون اب جو ویکیوم کریٹ ہو گیا اس کو کیسے فل اپ کرے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں میں کسی جانے کے بعد کوئی ویکیوم کریٹ نہیں ہوتا، یہ تو ایک مفروضوں پہ قائم ہوتا نا. جاوید ہاشمی صاحب کے جانے کے میں ان کا بڑا محترف ہوں، ان کا متقد ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا قطعی نہیں ہوتا. مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی سیاسی جماعت چھوڑنی ہے تو بھلے آپ چھوڑ دیجئے، لیکن یہ مفروضہ قائم کر لینا کہ جاوید ہاشمی صاحب کے جانے کے بعد وہاں کے مسلم لیگ کے ووٹرز جو ہیں یا مسلم لیگ کے سپورٹرز جو ہیں یا میاں نواز شریف صاحب کے جو ورکر ہیں وہ ان کے ساتھ چلے گی، یہ ہم سب سیاسی دانوں کی مفروضے ہوتے ہیں اور خام خیالی ہوتی ہے. نہیں، لیکن ان کا تو خود کہنا ہے نا کہ اب جو پارٹی کے اندر اور ان کے درمیان ایک گیپ آ گیا تھا، اور جب بھی اب اگر کوئی پارٹی کی چیزیں ہوتی تھیں یا کوئی اجلاس منعقد ہوتے تھے یا کوئی اور ڈیمونسٹریشنز منعقد ہوتی تھیں تو اس میں ان کو بلایا نہیں جاتا تھا، وہ خود ہی چلے جاتے تھے. نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے، میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. یہ میں بات نہیں کر رہا، میں بھی اسی پارٹی کا حصہ ہوں
اور میرا اپنی جگہ ایک مقام ہے، ان کا اپنی جگہ مقام تھا. جب بھی اجلاس ہوا وہ وہاں پہ جاتے تھے. ابھی چند دن پہلے انہوں نے ایک جلسے میں، اگر آپ دوبارہ کسی ارشاد فرمائیں گی تو میں ان کی وہ فوٹیج آپ کو بھجوا دوں گا. وہ دیکھیے انہوں نے یہ کہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب اس ملک کے نجات دہندہ ہوں گے. اب یہ انن فنن 2 4 10 دنوں میں یا 20 دنوں میں یا مہینے میں کیا اتنی بات آ گئی تھی کہ اگر ایک فرض کیجئے اگر مجھے میری جماعت کسی ایک پارٹی میٹنگ میں نہیں بلاتی تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میں پارٹی سے اختلاف کر دوں یا پارٹی چھوڑ دوں. اور اگر آپ نے پارٹی چھوڑ دینی ہے تو پھر میرا وجہداری یہ ہے. مسٹ بی شیخ صاحب کوئی اتنا پرانے آدمی ہے، کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہوئی ہوگی، کوئی نہ کوئی ایشو ہوگا. مشرف دور میں جیل گئے، پارٹی کی قیادت کو سنبھالا جب نون لیگ خود یہاں پر موجود نہیں تھی. مطلب بڑے بڑے انہوں نے سٹیپس لیے. ان کا وہی میری بات ہے کہ ان کا پولیٹیکل کریئر سپارکلنگلی کلین ہے. نہیں، بات یہ ہے، میری ایک آپ گزارش سن لیں، چونکہ آپ کراچی بیٹھی ہیں نا، آپ کو لاہور کی سیاست یا ملتان کی سیاست کا علم نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ شاہ محمود قریشی کو بھی کہیں گے اس کی پارٹی، اس کی پالیٹکس کلین ہے. آپ کیا کہیں گی؟ مطلب کس طرح آپ کہہ سکتے ہو؟ شاہ محمود قریشی تو خود نون لیگ سے جا کر ملے تھے، خاص ملاقاتیں ہوئی ہیں. جی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ شاہ محمود قریشی اور جاوید ہاشمی صاحب نے اتفاق سے، ہم نے اکٹھے سیاست کا، قومی اسمبلی کی سیاست کا اکٹھے ہم نے یہ سفر شروع کیا تھا. اس سے پہلے مجھے یاد نہیں کہ وہ کسی قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں رہے ہوں. لیکن جاوید ہاشمی صاحب کا جو سفر تھا وہ جماعت اسلامی سے شروع ہوا تھا. اب ختم جو ہوگا وہ تحریک انصاف میں، خدا کرے کہ ان کا وہ سفر جو ہے سیاست کا تحریک انصاف میں شروع ہو جائے. نون لیگ بھی تو کہیں نہ کہیں سے شروع ہی ہوئی تھی شیخ صاحب، ہر ایک کہیں نہ میں کہیں وہی عرض کر رہا ہوں نا. اس کا مت کیجئے، یہ مت کہیے کہ ہم نے کہیں نہ کہیں کسی جماعت کو چھوڑا، کسی جماعت کو پکڑا اور کسی جماعت کے ساتھ چلتے رہے. میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ آپ کا بند نہیں آئی، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اصولی اختلافات ہیں، تو آپ چھوڑ دیں اس کو. لیکن اس پہ پھر آپ اپنی آرا نہ بیان کریں، آپ اس پہ لاجکس نہ دیں. بس کہہ دیجیے چھوڑ دیا. اب اتنی جرأت اظہار ہونا چاہیے کہ پھر آپ یہ کہیں گے تو دوسری طرف سے پھر لاجکس آنی شروع ہو جائیں گی. نہیں، اب یہاں پہ یہ بات بیسک لاجک جو پبلک کو سمجھ آ رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے، چھوڑنے کے ریزنز یہ ہیں کہ وہ خود بھی کہتے ہیں کہ نون لیگ جو ایک جمود کا شکار ہو گئی ہے، فیملی پالیٹکس ہے. بیسیکلی اگر آپ مجھے یہ بتائیں شیخ صاحب کہ مخدوم صاحب کو عہدہ نہیں ملنا چاہیے تھا پارٹی کے اندر، وہ سینئر نہیں تھے کیا؟ انہوں نے قربانیاں نہیں دی تھی؟ سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے، وہ سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے وہ پارٹی کے. اور کون سا عہدہ تو پھر دیکھیں نا، آپ کو اپنے جذبات پہ، اپنی خواہشات پہ قابو رکھنا پڑتا ہے. اس طرح تھوڑی ہوتا ہے کہ جماعتوں میں سب کچھ آپ کے پاس دے دیا جائے اور آپ کی سنی جائے اور کسی اور کی نہ سنی جائے. ہو سکتا ہے ان کے نظریات سے کسی اور کو بھی اختلاف ہو، ضروری نہیں ہے. کیا مسئلہ تھا؟ نہیں، ضروری نہیں ہے کہ میرے نظریات یا میرے جو سوچ ہے وہی درست ہے، اوروں کی سوچ جو ہے وہ درست نہیں ہو سکتی. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں میں اس طرح کے اختلافات ہوتے رہتے ہیں. عہدوں پہ اختلافات ہوتے ہیں، سوچ پہ اختلافات ہوتے ہیں. کسی مسلم لیگ نون کے لیے کوئی سیٹ بیک نہیں ہے، مطلب کوئی بیک نہیں. ایک بہت اچھا لیڈر آپ اگر سیاسی طور پہ آپ میں سے پوچھتی ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ سیٹ بیک ہے. آپ 2002 کا الیکشن دیکھ لیجئے، مخدوم صاحب اپنی ذاتی سیٹ سے وہاں سے ہار گئے تھے. لاہور سے جیتے تھے وہ، یا پنڈی سے جیتے تھے. 2008 میں بھی یہی عالم تھا کہ ان کے پاس 5 سیٹیں تھیں. 5 سیٹوں پہ 3 سیٹوں پہ بھی جیتے تھے. ایک وہ سیٹ تھی ملتان کی، 2 ایک لاہور کی اور ایک پنڈی کی تھی، اور 2 سیٹوں سے وہ ہارے تھے. مطلب یہ سمجھ لینا کہ سارا ووٹ یا ساری سوچ ان کے ساتھ ہے پاکستان کی، تو یہ میں نہیں مانتا. اب کل کو اگر فرض کیجئے یہ کوئی بھی اٹھ کے یہ بات، ابھی آپ ذکر کر رہی تھی آصف احمد علی صاحب کا، تو آصف احمد علی صاحب کے لیے میں یہ کہوں گا کہ 4 سال تو وہ وزیر بنے رہے، اور ایک یکی ان کو کون سی ایسی سوچ آئی کہ وہ پارٹی کے ساتھ ان کا انریسٹ ہو گیا، یا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اصولوں سے اختلاف ہو گیا. اصولوں کا اسٹانس تھا، انہوں نے اصولوں کی خاطر اسٹینڈ لے لیا. ان کے خیال سے ان کی پارٹی ڈیلیور نہیں کر پا رہی، اس وجہ سے انہوں نے زیادہ عوامی فالوئنگ کی پارٹی کو جوائن کر لیا. اور اس میں مطلب اس سے بہتر ہے کہ آپ سیاست چھوڑ دیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس جماعت کیوں چھوڑ دیں، ان کے اندر اگر وہ جذبہ اور ولولہ موجود ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ وہ قوم کی خدمت کر سکتے ہیں اور آپ کی پارٹی ڈیلیور نہیں کر سکتی، تو وہ پارٹی چینج. ابھی یہ تو صوفیہ صاحب پاور پالیٹکس ہے.
یہ سب پاور پالیٹکس ہے. میں دیکھوں گا الیکشن نہیں لڑیں گے. شیخ صاحب بریک لے لیں گے, پاور پالیٹکس پہ بات کریں گے کہ آیا پیپلز پارٹی تحریک انصاف کو ایک اسپیشل کوشن فراہم کر رہی ہے یا نہیں, لیکن ایک بریک کے بعد میرے ساتھ رہیے.